آئیے بچوں، آج ہم بہت ہی بہترین نصیحت بھرا سبق پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، آج کا ہمارا سبق ہے 3 مچھلیاں. ٹھیک ہے، 3 مچھلیاں ہیں، ان کے بارے میں ہمارا سبق ہے. اور یہ نصیحت بھرا، یہ مثال کے طور پہ مچھلیوں کا ذکر کیا گیا یہاں پر، مگر یہ ہم جیسے ناشکرے بندوں کے لیے ہے. تو آگے کیا آ رہا ہے اس کو ہم غور سے پڑھیں گے تو سب ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، ہم سبق شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 مچھلیاں. ٹھیک ہے بچوں، آؤ ہم تمہیں ایک قصہ سنائیں. کسی ملک میں ایک بڑا دریا تھا. دریا کے کنارے چھوٹا سا گڈھا تھا جس میں 3 مچھلیاں رہا کرتی تھیں. اتفاق سے ایک شکاری جو مچھلی کے شکار کا بڑا شوقین تھا ادھر سے ادھر آ نکلا. اس نے تینوں مچھلیوں کو دیکھ لیا اور کہنے لگا، کل جال لاؤں گا اور ان سب کو پکڑ لوں گا. ٹھیک ہے، کہا کل جال لاؤں گا اور ان سب کو میں پکڑ لوں گا. کہتے ہیں کہ ان مچھلیوں میں ایک مچھلی بڑی عقل مند تھی اور دوسری نیم عقل تھی، یعنی کم عقل، آدھی عقل والی تھی، اور تیسری بالکل بے وقوف تھی. مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بے وقوف مچھلی اپنے کو بہت عقل مند سمجھتی تھی. جو مچھلی عقل مند تھی اس نے دونوں مچھلیوں سے کہا کہ اے بہنوں، تم نے شکاری کی بات سنی؟ دونوں نے جواب دیا، ہاں، ہم نے سنا ہے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ کل جال لاؤں گا اور سب کو پکڑ لوں گا. جال لاؤں گا اور سب کو پکڑ لوں گا. عقل مند مچھلی نے کہا کہ دیکھو، خیریت اسی میں ہے کہ فوراً دریا کی طرف نکل چلیں، ورنہ یاد رکھو موت ہمارے سروں پر آ گئی ہے. ٹھیک ہے، ورنہ یاد رکھو موت ہمارے سروں پر آ گئی ہے. دوسری مچھلی جو نیم عقل تھی، یعنی کم عقل تھی، وہ کہنے لگی کہ میں اپنا وطن چھوڑ کر نہ جاؤں گی، چاہے میری جان کو خطرہ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ وطن کی محبت ایمان کا ایک حصہ ہے. نیم عقل مچھلی کا یہ جواب سن کر عقل مند مچھلی ہنسنے اور کہنے لگی، مجھے بھی قول نبی معلوم ہے، لیکن تو عارضی پانی کو وطن سمجھتی ہے. یہ تیری غلط فہمی ہے. اب تیسری مچھلی جو بے وقوف تھی، اس کا نمبر آیا. وہ کہنے لگی کہ میں بے وقوف تھوڑی ہوں کہ شکاری مجھے پکڑ لے گا. میں اتنے تھوڑے پانی میں ہرگز شکاری کے ہاتھ نہ آؤں گی، اور شکاریوں کی چالوں کو میں خوب جانتی ہوں. عقل مند مچھلی نے جب یہ جواب سنا تو وہ یہ کہتی ہوئی دریا کی جانب چلی گئی کہ جو کوئی اپنی مدد آپ کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد فرماتا ہے. یعنی جو اپنی مدد خود سے کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اسی کے لیے ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ جب دوسرا دن ہوا تو شکاری جال لے کر آ گیا اور دونوں مچھلیوں کو پکڑ لیا. نیم عقل مچھلی یعنی کم عقل مچھلی نے یہ چالاکی دکھائی کہ بالکل مردہ کی طرح پڑی رہی. شکاری نے اس کو خراب سمجھ کر دریا میں پھینک دیا. دریا میں پہنچ کر وہ مچھلی خوب ہنسی. بے وقوف مچھلی جب پھنسی رہ گئی تو وہ بہت پچھتائی اور دونوں مچھلیوں کو یاد کر کے خوب روئی اور اپنی نادانی پر بہت شرمندہ ہوئی. حضرت
مولانا جلال الدین احمد رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عقل مند مچھلی سے وہ آدمی مراد ہے جو اپنی زندگی اللہ تعالیٰ اور پیارے نبی کے حکم پر گزارے، اور نیم عقل یعنی کم عقل مچھلی سے وہ آدمی مراد ہے کہ جو اپنی زندگی کا کچھ حصہ برائیوں اور گناہوں میں گزار چکا لیکن آخر کار ہوش میں آ گیا اور باقی زندگی یاد خدا میں گزار دی۔ ٹھیک ہے۔ اور تیسری، بے وقوف مچھلی سے وہ آدمی مراد ہے جو اپنی ساری زندگی برے کاموں میں گزار دے۔ ٹھیک ہے، تیسری مچھلی سے وہ مراد ہے۔ تو اے بچوں تم اپنی زندگی اسلام کے سانچے میں ڈھال لو تاکہ انجام بہتر ہو، ورنہ یاد رکھو موت آنے والی ہے۔ اگر برے کام کرتے رہے تو عذاب کے فرشتے پکڑ لے جائیں گے اور بہت سخت سزا دیں گے۔ ٹھیک ہے، اب ہمارا سوال نمبر 1، عقل مند مچھلی سے کون آدمی مراد ہے؟ تو عقل مند مچھلی سے وہ شخص مراد ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق اپنی پوری زندگی کو گزار دے۔ اور نیم عقل مچھلی سے کیا مراد ہے؟ تو نیم عقل مچھلی سے وہ شخص مراد ہے کہ جس نے اپنی کچھ زندگی گناہوں میں برائیوں میں گزاری، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا، پھر وہ اچھی زندگی گزارنے لگا۔ اور بے وقوف مچھلی کا انجام کیا ہوا؟ بے وقوف شخص یعنی جو انسان ہمہ وقت برے کاموں میں رہتا ہے، اس سے مراد وہ شخص ہے کہ جو ہمہ وقت برائیوں میں رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، اور وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، میں برا کر رہا ہوں، میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ تو جس طریقے سے بے وقوف مچھلی وہ شکاری کے جال میں پھنس گئی اور اس نے اپنی جان گنوا دی، اسی طریقے سے وہ بے وقوف شخص جو یہ سوچتا ہے سب کچھ دنیا ہی ہے اور دنیا داری کو سب کچھ سمجھتا ہے، اپنے دین اسلام کو کچھ نہیں سمجھتا، فرمان مصطفیٰ پہ عمل نہیں کرتا، تو وہ دنیا بھی اس کے لیے خراب، دنیا میں بھی اس کی بربادی ہے اور آخرت میں اس کے لیے جہنم اس کا انتظار کر رہی ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ ہمارا آج کا سوال، ہمارا سبق مکمل ہوا۔ تو میں ان لوگوں سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ جو حضرات ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں اور اردو پڑھنا جانتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ اپنے گھر بیٹھے اردو سیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے چینل چمن اردو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ حضرات کی خدمت میں روز شام کو پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ۔